جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکیں۔ وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والوں ایسے معاملات پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے؟ ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی؟ اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی؟ وہ اندازہ کر سکتی تھیں اور اسی لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ گئی کہاں اور کیوں؟ وہ دونوں اس کے پیچھے لے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا۔ وہ الجھی رہنے لگی تھی۔ پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا اور اسی کی کمی کم گوئی۔ اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی یقیناً وہ وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے۔ اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی بار کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مگر امامہ ایسی نہیں تھی۔ میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی اور وہ اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پھر یہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دیتی تھی تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اسے اطلاع دی تھی تو اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے اور اس کے والد کے اندازے سے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کا اس ویکینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کی قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ کبھی بھی 1 ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے۔
یہ ان کا مسئلہ ہوتا، کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح اب پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے؟ صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئیں۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویکینڈ پر ہفتے کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر اس دن وہ نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فک رنگ اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھی جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھے پر تھا اور فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانسیں ایک بار پھر چلنے لگی تھیں۔ کل کے اخبار میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھیں ایک دم غائب ہو گئی تھیں، اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئی؟ سلام و دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچیں گے، رابعہ نے تند و تیز لہجے میں اس سے کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رابعہ، اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی کہ وہ رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درست لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے، اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھائی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں۔ نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا، رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکینڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں، اور اب کالج سے۔ رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا، تم اسلام آباد گئی نہیں تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے بھی قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا ہے؟ اب بھی کہو کہ تم اسلام آباد سے آ رہی ہو، رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے؟ امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے، جویریہ نے کہا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام کے لیے باہر گئی ہو۔ وہ کپڑے دے کر چلے گئے۔
جویریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتوں کے اسٹرپس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں اور روانہ ہو جانا۔